ڈاکٹر صاحب فائنلی اب اس میں ایک اور بڑا زبردست نامہ ہے، اور وہ ایسا ہے کہ میں جب اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو دیکھیں، ایک تو یہ کہ سرکار علیہ السلام بذات خود تشریف فرمائے، امامت فرما رہے ہیں، ظاہر ہے وہ نورانی جس میں اثر موجود ہے۔ اب آپ جہاں گھوم جائیں گے لوگوں کا قبلہ وہی ہے، وہ تو جنبش ابرو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنے والے لوگ ہیں نا۔ لیکن ایک منظرنامہ اور ہے، وہ منظرنامہ یہ ہے کہ جس وقت نماز ختم ہو گئی تو صحابہ جب باہر نکلے، اس میں بنو اشل اور دیگر مساجد کی بات آتی ہے کہ جہاں جہاں سے وہ نکلے اور نمازیں ادا ہو رہی تھیں تو اعلان کرتے ہوئے گئے کہ قبلہ تبدیل ہو گیا۔ کسی نے سوال نہیں کیا، یہاں اعلان ہوا، یہاں فوراً جو ہے قبلے جو ہے تبدیل کر دی۔ یہ ذرا بتائیے یہ کیا کیفیات ہے؟ جی بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ وہ لوگ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، انہیں تو کسی آواز کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ بالکل ٹھیک۔ وہ تو آپ نے جیسا فرمایا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پھرتا دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے رخ سرکار کے پیچھے پھیر لیے۔ آہا۔ جہاں تک باقی مساجد کا تعلق تھا تو یہاں سے نماز پڑھنے کے بعد جب لوگ گئے باہر کو اور انہیں کسی جگہ پر کسی مسجد میں یا کہیں پر نماز پڑھتے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور آپ نے اپنے چہرہ انور کو بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا ہے۔ تو یہ ایک جو صحابی اور متقی فرد کی جو آواز تھی، اس آواز کو ہی اللہ اور اس کے رسول کی آواز سمجھا، اور دوران نماز انہوں نے قبلہ، اور دوران نماز کے اندر رخ کو پھیر دیا، جسے ہم کہتے ہیں خبر واحد کی جو حجیت ہے۔ حدیث پاک کے اندر ایک قسم ہوتی ہے جس کو خبر واحد کہتے ہیں، کہ اگر ایک خبر دینے والے صحابی ہوں تو ان کی خبر بھی معتبر ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ واقعہ ہے کہ ایک صحابی وہاں سے گزرے، انہوں نے آواز دی کہ جناب قبلہ بدلنے کا حکم آ چکا ہے، تو انہوں نے بغیر بحث و تمیز یا سلام پھیر کے پہلے پوچھا لگا جی کدھر آیا ہے، کس نے کہا ہے، کب کہا ہے۔ انہوں نے اس خبر پر اعتماد کیا اور خبر پر اعتماد کر کے اپنے چہروں کو بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ اچھا، وہ کیسے سچے لوگ تھے، وہ کیسے اچھے لوگ تھے کہ انہوں نے یہ نہیں پوچھا، کوئی انہوں نے جسٹیفیکیشن نہیں مانگی، تحقیق نہیں کی، یہاں صحابی کی آواز آئی اور صحابہ نے جو اپنے قبلے درست کر دی۔ دیکھیں جی، یہ جو قاعدہ ہے الصحابۃ کلھم عدول، کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، اور خاص طور پر حضور نبی کریم علیہ السلام سے روایت کرنے کے حوالے سے ٹھیک ہے، جب صحابی کا بیان آ جائے تو اس پہ کوئی جرح نہیں ہوتی، اس پہ کوئی بحث نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، ان کا فرمان برحق ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق بات کرے گا تو چھان بین کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن اگر میرے آقا کا صحابی بات کرے گا تو یہ اس کے عادل ہونے کی دلیل ہوگی، اس کے اوپر کوئی کلام نہیں کیا جائے گا۔ ایک بات اور بتائیے آخر میں جو بہت ضروری ہے کہ یہ تو اعلان ہو گیا، اب ظاہر ہے یہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے پتہ چلتا گیا تو لوگ جو ہے پھر اس کے بعد اپنا قبلہ درست کرتے چلے گئے، تبدیل کرتے چلے گئے، اس طرح سے یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ جی، جہاں تک خبر پہنچی اور جو حالت نماز میں تھے انہوں نے اسی ٹائم رخ پھیر لیا، ٹھیک ہے، اور نماز جب اگلی نماز آئی باقاعدہ طور پہ جو رخ پھیر کے نماز پڑھی گئی، پوری نماز وہ عصر کی نماز پڑھی گئی جو اس کے بعد آئی تھی۔